رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 36 سے 42 تک۔ دیکھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو گمراہ کر دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا، مما اس چیز سے، کانا تھے، فیہا جس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع فائدہ ہے، الی حین ایک مدت تک۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر ہی چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان۔ تو دیکھیں شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے، سمجھ آتا ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹاتا ہے اور تباہی کے راستے میں ڈال دیتا ہے، اور ہر وقت وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا، تو وہ فی الواقع کیسے سمجھ آتا ہے؟ وہ ایسے کہ جب وہ ترغیبات شیطان انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن انسان رد کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اور وہ شیطان کی دھوکہ دہی میں نہیں آتا، تو اس وقت وہ شیطان کا دشمن ہے انسان۔ آگے دیکھیں، فتلقا، پھر سکھایا آدم کو، من ربی، اس کے رب نے، کلمات، فتابا، پھر اس نے توبہ کی، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ تواب، توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہاں دیکھیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے قصور کا احساس ہوا نا کہ ان سے نافرمانی سرزد ہو گئی ہے، تو انہوں نے فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے قصور کی، اپنی جو ان سے خطا ہو چکی ہے، اس کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ الفاظ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو دیکھیں کہ توبہ کے اصل معنی جو ہیں وہ رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں، واپس آنے کے ہیں، دوبارہ سے رجوع کرنے کے ہیں۔ تو بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ جب سرکشی کرے، جب اس سے خطا سرزد ہو جائے تو وہ اس سے باز آ جائے، اور پھر اپنا جو بندگی کا طریقہ تھا، بندگی کا جو پہلے جس طریقے پر وہ چل رہا تھا، اس کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اور اللہ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے جو شرمسار بندہ ہے، جب وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب وہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے اور اس پر پھر اپنی نظر عنایت، پھر سے اپنی رحمت نازل کرنے لگ جائے۔ تو دیکھیں توبہ کے تو معنی ہم نے سمجھ لیے، آگے آخری لفظ جو تھا آیت کا کہ وہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس نظریے کی تردید کی ہے کہ گناہ کا جو نتیجہ ہے وہ لازم یہ ہے کہ انسان کو بھگتنا ہی پڑے، انسان اس کی سزا کاٹے، بلکہ یہ انسان کا اپنا خود ساختہ اور گمراہ کن نظریہ ہے کہ وہ اپنے آپ یہ سمجھے کہ وہ یہ اپنا نظریہ سمجھ لے کہ جو شخص ایک گناہ کرتا ہے، جب ایک مرتبہ وہ گناہ گارانہ زندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اور وہ پھر اس کی سزا پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہاں پر اس نظریے کی تردید کر رہے ہیں کہ اس کا یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے اس کو مایوس کر دیتا ہے، اور اگر اپنی غلطی پر اگر اس کو سمجھ آ بھی جاتی ہے، غلطی کرنے کے بعد وہ اس پر متنبہ ہو بھی جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر چکا ہے اس کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے، تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، جو کچھ تو کر چکا ہے
وہ تمہارے نتیجے کے لیے جو کچھ تمہیں جو سزا ملے گی اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے، اور کسی کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے. تو تمہیں جس چیز پر انعام ملتا ہے، جس بھلائی پر تمہیں انعام ملتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نتیجہ نہیں ہے. ضروری یہ نہیں ہے کہ تم نے جو بھلائی کی تھی، جو تم نے نیکی کی تھی، تمہیں اسی کا ہی نتیجہ ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وہ جسے چاہے عنایت کر دے اور جسے چاہے نہ کرے. اور سیم اسی طرح پھر جس برائی پر تمہیں سزا مل رہی ہے وہ بھی برائی کا نتیجہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ تمہیں جو سزا ملی ہے، جو تم پہ برا وقت آیا ہے، یا جو بھی تم کسی بھی برے یا نقصان کسی چیز کا تم اٹھانے لگ گئے ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ تم نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا میں دیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح نیکی کرنے کا ضروری نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی انعام ملے تو تم نے جو نیکی کی تھی اس کا انعام ملا، بلکہ وہ اللہ کی عنایت ہے. اسی طرح اگر تم نے کوئی برائی کی ہے، یہ سزا اگر تمہیں ملی ہے تو اس کا بالکل بھی یہ نتیجہ نہیں ہے کہ جو تم نے برائی کی تھی اسی کا نتیجے میں تمہیں اس کی سزا ملی ہے، بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. تو دیکھیں ساتھ ہی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کی حکمت ایک ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں ہر چیز کی حکمت کو، اس لیے اپنے جو اختیارات کو اندھا استعمال نہیں کرتے ہیں. جب کسی بھلائی پر انعام دیتے ہیں تو یہ دیکھ کر نہیں دیتے ہیں کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی، اور جس بھلائی کو رد کر دیتے ہیں وہ اس بنا پر رد کر دیتے ہیں کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کی سی تھی، لیکن اس کی نیت جو تھی، اس کا جو خلوص تھا، وہ اس سے خالی تھا. تو اسی طرح وہ سزا اس قصور پر دیتے ہیں جو بالکل باغیانہ طور پر کیا جاتا ہے، جس کے پیچھے بالکل بھی شرم ساری نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ مزید اس جرم کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، مزید اور گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ معافی اس قصور پر دیتے ہیں، اس غلطی پر دیتے ہیں جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، اور آئندہ کے لیے کیا وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرنا سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے اس برے راستے سے ہٹنے کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو بڑے سے بڑے مجرم اور بڑے سے بڑے کافر کے لیے بھی اللہ کے ہاں مایوسی اور نا امیدی کی کوئی توقع نہیں ہے. کوئی موقع اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں دیا کہ بڑے سے بڑا کافر ہے، بڑے سے بڑا قاتل ہے، یہ بہت ہی بڑے ظلم کرنے والا ہے، بہت ہی بڑے گناہ کرنے والا بندہ ہے، وہ مایوس ہو جائے کہ اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں موت سے پہلے تک. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شرط بھی بتائی ہے کہ شرط یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اپنی نافرمانی پر نادم ہو، شرمندہ ہو. یہ نہیں کہ وہ اپنی جو اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے، جو اس سے خطا ہو چکی ہے، جو وہ اللہ کی نافرمانی کر چکا، اس پر اس کے دل میں کوئی ملال نہیں ہے، کوئی افسوس دکھ نہیں ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پر وہ شرمندہ نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ جو اس نے بغاوت کی ہے، جو اس نے گناہ کیا ہے، اس کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے معافی کی بھی 3 شرائط رکھی ہیں. وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرے کہ ہاں یہ میں نے غلطی کی ہے. دوسرا یہ کہ جو غلطی کی ہے اس پر شرمندہ ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اور تیسرا یہ کہ اس روش کو چھوڑ کر واپس اطاعت کی روش پر آنے کا ارادہ رکھے. آگے دیکھتے ہیں. قلنا، ہم نے کہا، نہبطوا اترو، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب، فاما، پھر، جب، یاتینکم، میں تمہیں دیں گے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو کوئی تبعہ پیروی کرے، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا، پس نہیں، خوف، نہیں کوئی خوف، علیہم، اس پر، ولا ہم، اور وہ نہ، یحزنون، غمزدہ ہوگا. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. تو دیکھیں اس فقرے میں، اس آیت کے شروع میں ہی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے فرمایا تھا اس کا یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آدھا فرمایا ہے، اور اس کو دوبارہ سے دہرانے کا مطلب یہاں پر اور زیادہ معنی کے ساتھ ہے کہ اوپر کے فقرے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی،
اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم علیہ السلام اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہیں رہے. تو گناہ گاری کا جو داغ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن پر لگا تھا وہ صاف ہو گیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو گناہ گاری کا داغ ان پر لگا تھا وہ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی امت سے بھی اتار دیا. یہ نہیں کہ ان کی نسل در نسل جو بھی آگے چلے گی ان کی نسلوں پہ بھی داغ لگتا رہے گا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صرف توبہ ہی قبول نہیں کی، بلکہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پر بھی سرفراز فرمایا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتائیں. اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر سے اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، تو اس سے بتانا صرف مقصد یہ ہے کہ توبہ قبول کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ یہ نہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا. تو دراصل دیکھیں، زمین تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے کوئی عذاب کی جگہ نہیں تھی کہ زمین پہ ان کو پھر بھیج دیا، ان کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا کہ ان کے لیے عذاب تھا، ان کو سزا دی گئی. یہ سزا کے طور پہ نہیں اتارے گئے تھے، بلکہ انہیں زمین میں خلافت ہی کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا، جو ہم نے پہلے پڑھا کہ انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ خلیفہ ہی تو انسان کو بنانا تھا. تو جنت میں تو اس لیے قیام کرایا تھا کیونکہ ان کو وہاں پہ امتحان لینا تھا، اور ان کو زمین میں اس لیے اتارا کہ ان کو اللہ نے خلیفہ بنانا تھا. آگے دیکھتے ہیں والذین، اور جو لوگ کفر و انکار کریں گے، وکذبوا اور جھٹلائیں گے بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک تو وہ لوگ اصحاب الناری جہنم کے رہنے والے ہیں ہم، جو فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں ہماری آیات، تو آیت مختلف معنی میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے لفظ، اور اس کے مختلف ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو دیکھیں کہیں پر آیت کا لفظ صرف علامت یا نشانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کہیں پر جو اسرار کائنات اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو اللہ کی آیات کہا جاتا ہے، اور کہیں پر ان سے مراد معجزات ہوتے ہیں. آیات سے مراد معجزات بھی کہیں کہیں پر بیان کیا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے رہے ہیں، کیونکہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور کہیں پر کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے، کیونکہ وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، صرف فکرے نہیں ہوتے، بلکہ حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہدایات ہوتی ہیں. تو قرآن پاک میں جس جگہ بھی آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ہمیں آیت کے آگے اور پیچھے والے تمام مطلب پوری عبارت سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ آیت کا لفظ کس جگہ پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اور آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے حق میں جو شروع سے جب سے پیدا ہوا تب سے قیامت تک کے لیے اللہ کا ایک مستقل فرمان ہے، اور اسی کو ہم دیکھیں گے آگے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں خود راستہ تجویز کرے کہ میں اس راہ پہ چلوں گا اور اس راہ پہ نہیں چلوں گا، بلکہ انسان کا ایک اللہ کا بندہ ہونا اور دوسرا خلیفہ ہونا، دونوں حیثیتوں کے لحاظ سے وہ اس پر مامور ہے کہ وہ صرف اس راستے پر چلے، اس راستے کی پیروی کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. تو اس راستے کو معلوم کرنے کی صرف دو صورتیں ہیں. کس راستے کو معلوم کرنے کی؟ جس راستے پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان کے پاس براہ راست اللہ تعالیٰ مخاطب اور اس کو بتائیں کہ تم اس راستے پر چلو اور اسی راستے کی پیروی کرو. تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس انسان کی پیروی کریں. اگر پہلی صورت انسان کے پاس نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس انسان کی پیروی کرے جس کے پاس وحی ہے. سیدھا راستہ معلوم کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے ایسا جس سے ہم سیدھا راستہ معلوم کر سکیں کہ ہمارے لیے سیدھا راستہ اور ہدایت کا راستہ اور انجام کے لحاظ سے اچھا راستہ کون سا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں. مطلب یہ کہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ ہر صورت غلط ہے،
اور ہر صورت غلط ہی نہیں ہے بلکہ بغاوت بھی ہے، اور جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دی کہ جہنم ہے، جس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یا بنی اسرائیل ایلا، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت جو میں نے انعام کی تھی تو علیکم تم پر، واوفو اور پورا کرو، بیہدی میرا عہد، اوفی عہد بیہدکم جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، وایایا اور مجھی سے فرحبن ڈرو۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا میں اس کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو ہم یہاں پر سب سے پہلے اسرائیل، بنی اسرائیل کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے اسرائیل کے معنی کیا ہے۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ یا اللہ کے بندے یا بندہ خدا کے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ وہ حضرت یعقوب دیکھیں کون تھے؟ حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو دیکھیں جو پچھلے 4 رکوع تھے اس میں جو تقریر چل رہی تھی، جس کا خطاب ہم نے دیکھا تمام انسانوں کی طرف عام تھا، مطلب ہر انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کا خطاب تھا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے مخاطب تھے۔ اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے، جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور کہیں پہ مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا، یہ تقریر کا رخ بدلتا ہے، پھرتا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ تو اس تقریر جو یہ شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، اس کو ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کچھ باتوں سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے جو پیغمبر کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ تھے، ایسے باقی تھے جن میں خیر و اصلاح کا عنصر تھا، جو چاہتے تھے کہ ہم صداقت پر ایمان لائیں، کوئی ہمیں ہو جو کوئی نبی پر ایمان لانا چاہتے تھے، جو پہلے سے ہی منتظر تھے، تو ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، جس کے ان کو بھی اس نبی پر اور اللہ پر دعوت لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کو بھی اس طرف بلایا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام اور وہی کام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے تھے، اور وہی صحیفے جو وہی کتاب لائے ہیں جیسے تمہارے پاس تمہارے انبیاء علیہ السلام صحیفے لائے تھے۔ دوسرا، یہاں پر جو منشا تھی وہ عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا تھا، اور صاف صاف ان کو دینی اور اخلاقی حالت اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی، اور ان پر ثابت کر دیا کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس دین جو تمہارے پاس پہلے دین آ چکا، اس دین سے کچھ بھی چیز ہٹ کے نہیں ہے۔ ان پر ثابت کیا گیا کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں، اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات پیش کیے۔ پھر آگے جو تیسری بات تھی وہ یہ تھی کہ 4 رکوع میں نو انسانی کو عام دعوت دی گئی، اور جو کچھ کہا گیا اس کے سلسلے میں ایک خاص قوم کو اللہ تعالیٰ نے معین کیا، ایک خاص جو قوم تھی، ایک خاص قوم کا نام لے کر اس کو مثال کے طور پر بیان کیا کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کو انجام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر جو چوتھی بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو پیروی کرنے والے لوگ تھے، جو اسلام لا رہے تھے، ان کو سبق دینا مقصد تھا کہ وہ اس زوال کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پہلے انبیاء علیہ السلام کے جو پیرو تھے، جو ایمان لانے والے تھے، جو گر گئے اس میں۔ یہودیوں کو پھر اللہ نے یہودیوں کی اخلاقی کمزوریاں، ان کی جو مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں، ان کی جو اعتقادی اور عملی گمراہیاں تھیں، ان میں سے ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے جو فیصلے تھے ان کو بیان کیا، تاکہ کیا ہو کہ تاکہ جو مسلمان ہیں اپنا راستہ صاف صاف دیکھ لیں اور ان جو غلط راستے ہیں ان سے بچ کر چلیں جس پر یہود و نصارہ چلتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر کمزوری کو بیان کیا ہے
کہ جو جو کمزوریاں کر کے جن جن راستوں پہ چل کے وہ زوال کا شکار ہوئے ہیں، تم ان راستوں سے بچ سکو اور تم ان سے ہٹ کر چلو۔ تو ہم اس ٹاپک پہ، اس بات پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تم بھی اس میں گھسو گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ صرف ایک اشارہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بتایا کہ یہ گمراہیاں تھیں ان کی، یہ ان کے عقیدے کی گمراہیاں تھیں اور یہ ان کی غلط فہمیاں تھیں مذہب کے بارے میں، اور یہ ان کی اخلاقی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہوئے۔ تو کہیں مسلمان ان چیزوں کا شکار نہ ہو جائیں، وہ ان سب سے بچ کے رہیں۔ تو دیکھیں کیا ہماری بھی اخلاقی کمزوریاں ایسی ہیں جیسی بنی اسرائیل کی تھیں، اور ہمارا عقیدہ بھی اتنا عملی گمراہیوں، ہمارا عقیدہ بھی عملی گمراہیوں صاف صاف پیش کر رہا ہے، صاف صاف بیان کر رہا ہے کہ ہمارے میں اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین کم ہو گیا۔ جو اولیاء اللہ تھے یا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، کسی کی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، کسی سے بیٹا مانگ رہے ہیں، کسی سے زندگی مانگ رہے ہیں، کسی نے بولا کہ تم نے اپنے خاندان کو سنوارنا، اگر تم اپنے خاندان یا اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے تو کسی اپنے ہی خاندان میں سے کسی بچے کو تمہیں یا کسی بھی فرد کی قربانی دینی ہوگی تو اس نے مار دیا اپنے ہی خاندان کے کسی فرد کو کہ اس سے میری فیملی جو ہے، میرے بچے وغیرہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ہمارا ایمان بھی تو اسی طرح کمزور نہیں ہو گیا؟ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں تو نہیں پھیل گئی ہیں؟ ہماری اخلاقی کمزوریاں، ہمارا اخلاق اس طرح تو نہیں گر گیا جس طرح بنی اسرائیل کا گر چکا تھا؟ آگے دیکھتے ہیں، وہ آمین و ایمان لاؤ بیما جو انزلتو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً سچ لما تمہارے پاس، مصدقاً لما معکم جو تائید ہے تمہارے پاس، سچ ہے تمہارے پاس جو پہلے سے موجود تھے، ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ اولا پہلے کافرین کافر بھی اس کے ساتھ، ولا اور نہ تشترو تم خریدو بھی آیاتی میری آیات کو ثمناً قلیلا تھوڑے ہی قیمت پر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھے ہی سے ڈرو، ولا اور نہ تشترو تم نہ بیچ ڈالو، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھے سے ڈرو۔ تو دیکھیں تھوڑی قیمت سے مراد دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ کیا کہتے تھے، یہودی لوگ کیا کرتے تھے، بدل ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، قرآن پاک کی آیات کو بدل ڈالتے تھے، ان کو تھوڑی سی قیمت معاوضے کے بدلے میں جس طرح کا حکم لوگ چاہتے تھے اسی طرح کے حکم کے مطابق ان کو ڈھال کر دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی قیمت سے مراد دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے۔ تو دیکھیں جہاں پہ انسان حق بیچ رہا ہو تو اس کے معاوضے میں بے شک دنیا بھر کی دولت لے لے، لیکن حقیقت میں وہ تھوڑی سی ہی قیمت ہے اس کی، کیونکہ حق تو اس سے بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی اوپر کی چیز ہے نا کہ اس کو وہ بیچ سکے یا اس کی وہ قیمت کھا سکے۔ ولا اور نہ تلبسو تم بدلو حق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، و تکتموا الحق کا اور نہ چھپاؤ حق کو انتم اور تم تعلمون جانتے ہو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو متشابہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ جو اہل عرب تھے نا، جو اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، وہ جاہل لوگ تھے، مطلب وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ان کے پاس کوئی ایسی کتابی انبیاء علیہ السلام پہلے نہیں آئے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو یہودی تھے ان کے اندر تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور وہ پھر اسی تعلیم کی وجہ سے ان کے انفرادی طور پر ان میں ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا جو علمی رعب تھا نا بہت زیادہ تھا،
کیونکہ مدینہ کے ادھر بھی سارے یہودی تھے، اور پھر جو عرب کے لوگ تھے وہ یہودیوں سے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پیش کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کے طور پہ پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کے دی ہوئی دعوت تمہیں پیش کرتا ہوں، تو پھر جب ان عربیوں کے سامنے رکھی تو جو تمام عرب کے لوگ تھے وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ تو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو وہ ان کے پاس جاتا ہے کہ تم بتاؤ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیا یہ اس کی دعوت صحیح ہے. تو جو ان کے علماء تھے، یہودی علماء تھے، وہ اس بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دعوت کا اور تعلیمات کا اور نبوت کا، کیونکہ وہ تو اس پہ یقین بھی رکھتے تھے نا. ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا نا، وہ جانتے تھے کہ اگر وہ بالکل انکار کر دیں گے تو وہ پھر اپنے ہی بات میں، اپنے ہی عقیدے میں جھوٹے پڑ جائیں گے. تو پھر وہ بالکل ان کو کھلا منع بھی نہیں کرتے تھے، ان کو اس چیز کا بھی انکار نہیں کرتے تھے کہ وہ نبوت جو پیش کر رہا ہے غلط ہے یا نبی، وہ بلکہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دیتے تھے لوگوں کو، ان کی دلوں میں نفرت ڈالتے تھے اور وسوسے ڈالتے تھے. کوئی بھی الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چپکا دیتے تھے کہ یہ ایسی شوشہ چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ کیا کریں، اس میں شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہ جائیں، الجھنوں میں ہی پڑے رہ جائیں. تو نہ وہ ان کا سوالوں کا جواب دیتے تھے بلکہ ان کو اور گمراہ کر کے، ان کے دلوں میں اور وسوسے پیدا کر کے ان کو واپس بھیج دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اور اپنے جو جھوٹے تمہارے پروپو گنڈے ہیں اور جو تمہارے اعتراضات ہیں اس سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہیں کرو، اور حق کو باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو. کیونکہ ان کی دینداری جو دینداری تھی وہ مطلب ان کو ایک شہرت ملی ہوئی تھی، عزت ملی ہوئی تھی، اور ان کو اپنی شہرت، عزت اور دولت تینوں چیزیں جانے کا خوف تھا. کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم مان لیں گے کہ یہ حق پہ ہے، راہ پہ ہے، تو لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تویز گنڈوں کے لیے بھی، اور جو ہمیں شہرت اور عزت ملی ہوئی ہے ہم سب ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کو خلط ملط نہیں کرو اور دنیا کو دھوکہ نہیں دو تم لوگ. تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا.